بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملے جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، یہ وہ ویری ویری ریکمینڈڈ دعا، اس سے اچھی ریکمینڈڈ دعا ہمارے لیے یہ ہائر اوکلٹیشن میں نہیں ہے۔ غیبت کبریٰ میں یہ ہائر اوکلٹیشن میں سب سے زیادہ جو ریکمینڈڈ دعا بتائی گئی امام کے لیے وہ دعا ندبہ ہے۔ اسی دعا ندبہ کے یہ کلمات تھے جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ یہ ایکچولی ہر شیعہ کے دل کی آواز ہے۔ جتنے امام کے چاہنے والے ہیں، آلموسٹ 1200 ایئرس ہو گئے، 260 ہجری 8 ربیع الاول سے میرا مولا غیبت میں گیا ہے۔ وہ اسمالر اوکلٹیشن تھا کہ جو 260 سے 329 ہجرہ تک چلا، اور وہاں سے لے کے آج تک یہ ہائر اوکلٹیشن۔ اس میں ہر امام کا چاہنے والا، کسی شہر کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی رنگ کا ہو، سب یہ دعا ندبہ پڑھتے ہیں، اور ویری ریکمینڈڈ دعا۔ اگر آپ ہر جمعے کو یہ دعا پڑھیں، ہارڈلی اٹ ٹیکس 15 to 20 منٹس، میکسیمم 25 منٹ ہوں، لیکن یہ دعا ہم کو امام سے قریب کرتی ہے۔ وی کین بلڈ دا ریلیشن شپ ود امام، جو آج ہماری ذمہ داری ہے، جو آج ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کے ریلیشن شپ اپنے امام سے بلڈ ہو جاتی ہے نا، اسٹرانگ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کی دعاؤں کی قبولیت بھی، اس لیے کہ جو کچھ آج ہم کو مل رہا یہ فرزند مظلوم بی بی زہرا کا صدقہ ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں بڑا اسمارٹ ہوں تو میں بہت اچھا کما رہا ہوں، نہیں۔ جب تک نظر کرم امام کی ایک بلیسنگ، امام کی ایک نظر ہمارے اوپر نہیں آتی نا، اور غیبت میں یہ امام کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے ہر چاہنے والے کی مدد کرتے ہیں، ہر چاہنے والے کے اوپر ہم مانیٹر کرتے ہیں ایکچولی کہ میرے چاہنے والوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور امام ہمارے سارے پرابلمز کو سالو کرتا۔ یہ جو کلمات تھے جس سے میں نے کہا جب آپ دعا ندبہ کل پڑھنا تو اس کو کم از کم 18 ٹائمز ریپیٹ کرنا کہ الا متا ہارو فی کا یا مولا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مولا پھر ہم آپ سے کب زیارت کریں گے، پھر ہم آپ سے کب ملیں گے، مولا پھر کب آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے کہ جمعے کا دن ہی ایک ایسا دن ہے کہ جو ہمارے امام سے منسوب ہے۔ سب سے زیادہ جس سے ہمارے تعلقات کو سٹرانگ کرنا ہے نا، اسی کو ہم بھول کے بیٹھے، ہم ٹوٹلی بھول کے بیٹھے۔ اگر امام کے لیے تم کچھ کرو، آپ پوچھیں گے کیا کرنا ہے امام کے لیے، اب میں وہ کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے امام کے لیے ہر روز 2 رکعت امام کی سلامتی کی نماز پڑھو، اس سے ایک رشتہ بنتا۔ اس کا فائدہ بتاؤں کیا فائدہ ہے؟ ہارڈلی اٹ ٹیکس 3 to 4 منٹس، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ امام کی سلامتی کی نماز بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو۔ اس کا فائدہ دیکھیں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو سلامتی کی دعا دیتے، مثال کے طور پہ میں یوں کیا ہے، میں مجلس میں جاتا ہوں، کوئی بھی ملتا مومن مل کے بولتا مولانا اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو میں کیا کروں گا؟ میں بھی پلٹ کے اس کو بولوں گا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ یہ اخلاق ہے۔ اگر کوئی آپ کو بولے کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ بھی بولتے یار اللہ تم کو بھی اچھا رکھے۔ یہ اخلاق ہے، یہ ایٹیکیٹ ہے۔ امام کی سلامتی کی نماز 2 رکعت نماز، جسٹ 2 رکعت، 3 یا 4 منٹ، فجر کی نماز کی طرح نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں سلامتی امام زمانہ قربتاً، بالکل جیسے آپ دوسری نمازیں پڑھتے ہیں ہر روز۔ واجب نہیں ہے یہ مستحب نماز، لیکن اس کو پابند کرنا۔ جو سلامتی کی نماز پڑھ وہ 1 ہفتے تک بالکل پروٹیکٹڈ رہتا، بالکل پروٹیکٹڈ رہتا۔ کیسے؟ آپ نے سلامتی کی نماز پڑھی، میں مثال دے رہا ہوں، جیسے آپ نے نماز ختم کی، فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، پہلے الحم کے بعد سورہ کوثر، اور دوسری رکعت میں انا انزلنا یا قل اللہ احد، کل بھی پڑھ۔ نماز کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا، اور اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا، اور یہ دعا کرو کہ اللہ تم میرے امام کو سلامت رکھ۔ آپ نے ایک جملہ بولا، اب آپ میری طرف دیکھو، ایک جملہ بولا آپ نے کہ اللہ تم میرے مولا کو سلامت۔ اب دنیا کا طریقہ کیا ہے؟ جب بھی آپ سلامتی کی کسی کے لیے دعا کرتے تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتا، آپ کی طرف دیکھتا، آپ کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، لیکن وہ دیکھے گا ضرور آپ کی، ارے اس نے میرے لیے دعا کی۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ آپ سوچو دنیا والے اگر ایسے ہیں تو کیا امام آپ کو نہیں دیکھے گا؟ ایک نگاہ کرم، میں بولتا نا گلانس، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی اگر مولا کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے تو رحمت خدا۔ میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ مولا مجھے دیکھے،
لیکن وہ آپ نے دعا کی تو امام نے بھی پلٹ کے کہا کہ پروردگار تو اس کو بھی سلامت رکھ. جسٹ امیجن میری دعا کیا ہے. اگر امام دعا کر دیا اور بول دے کہ اللہ اس کو سلامت رکھے تو کم از کم 8 دن تک سلامتی ہے. 8 دن تک تم بیماریوں سے بچے ہوئے ہو. ہم کو کیا معلوم کہ ہمارے جسم کے اندر کتنی بیماریاں, ہم کو کیا معلوم کہ ہمارے کتنے کل کیا ہونے والا, بھی ڈونٹ نو, ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن سلامتی کی نماز تم کو ایسا پروٹیکٹ کر کے رکھتی ہے, صحت کے ساتھ رہتے, پروٹیکٹڈ رہتے. آنے والی دیکھیے پریشانیاں تو آئیں گی انسان کو, یہ کبھی مت سوچو کہ تم کو پریشانیاں نہیں ہوگی, واک تھرو ہوگا. کیوں پریشانی نہیں آئے گی تو بندہ فرعون بن جائے گا. تو کوشش یہ کرو امام سے رشتے کو مضبوط کرو. امام سے اگر رشتہ 2 رکعت سلامتی سے تمہارا رشتہ امام سے مضبوط ہو. اور جب بھی صدقہ دو, ایون آپ تھرسڈے صدقہ دے رہے ہیں, لندن میں مشکل ہے آپ کو دینا, لیکن آپ اس کے لیے بہترین یہ رہتا کہ آپ اپنے ملک کو بھیج دیں پیسے 5 پاؤنڈ تک, جو صدقے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ جتنا بھیج سکیں گے اتنا بھیجیں. امام کے صدقے کے ساتھ آپ اپنی جان کا, اپنے شوہر, اپنی بیوی, اپنے بچوں کا, اپنے سارے فیملی والوں سے اس صدقے کی دعا کر سکتے. پہلا آپ کا یہ, اس سے کیا ہو رہا, آپ کا امام سے رشتہ بنتا جا رہا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. 2 چیزوں کے بعد زیارت مولا حسین جب پڑھو, ایوری تھرسڈے آپ پڑھتے ہیں زیارت امام حسین. زیارت امام حسین جب پڑھو تو ہمیشہ امام کی والدہ کو, ان کی ماں کو گفٹ کرو. بی بی نرجس خاتون 14 معصومین کو گفٹ کرو. بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کے ساتھ آخر میں یہ بولو کہ پروردگار یہ زیارت میں گفٹ کر رہا ہوں ماں کو. اب آپ یہ سوچو اگر تم نے ماں کو گفٹ کیا تو بیٹے کو کتنی خوشی ہوتی, امام جیسا بیٹا. یہ 3-4 چیزیں امام کے لیے کرتے ہو. اور دعائے ندبہ کے بعد ایک چھوٹی سی دعا, دعائے عہد کہتے ہیں اس کو, آپ پڑھتے ہوں گے, میں جسٹ ریمائنڈ کر دوں. مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمی نے دعائے عہد کو ندبہ کے فوراً بعد لکھا. ایون ڈیوائن پرل جو ایپ ہے اس میں بھی یہ دعائے عہد موجود ہے. یہ ہارڈلی 5 یا 6 منٹ کی دعا ہے. یہ دعا اگر کوئی 40 دن 40 ڈیز پڑھے, 40 ڈیز وداؤٹ مسنگ فجر پڑھے, یہ دعا اس طرح ہاتھ رکھ کے پڑھو. یہ مستحب ہے کہ جیسے آپ امام کے ہاتھ میں بیٹھ کر, اس کی برکت بتا دیتا ہے کہ کیا اس کا فائدہ ہے. دعائے عہد اگر کوئی 40 ڈیز وداؤٹ مسنگ نماز فجر پڑھے تو اس میں وعدہ ہے کہ جب امام ظہور کریں گے انشاءاللہ تم کو اٹھائیں گے. اگر تم مر بھی گئے تو تم کو لحد سے گریب سے اٹھائیں گے اور امام کے سامنے, امام کے لشکر میں شامل کر دیں گے. کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم کو موقع مل جائے, میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے, میری لائف کا جو مقصد ہے نا وہ پورا ہو جائے گا اگر میں امام کے لشکر, اللہ ہم کو امام کے لشکر میں شامل کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ دعائے عہد کا اور ایک فائدہ, یہ دعا چھٹے امام سے. آپ دیکھیے مفاتیح الجناح میں لکھا ہوا ہے, اوپر لکھا ہوا ہے خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام. میں نے بہت بولا اس دعا کے بارے میں, آج بالکل ایک ہلکا سا بریف کر رہا ہوں کہ یہ دعا کے بارے میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, جس کو دشمن نے صادقہ, وہ امام کہتا کہ جو شخص, جو انڈیویجول یہ دعا پڑھے گا, اس کا فائدہ بتائیں کیا فائدہ دیا. کہا کہ ایک ایک ورڈ کے بدلے میں, ایک ایک جملے کے بدلے میں اللہ 1000 گناہ تمہارے اعمال نامے میں سے ریز کرے گا اور 1000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھے گا. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. ہم پوری عبادتیں کیوں کر رہے ہیں, یہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں, ہم یہ روزے کیوں رکھ رہے ہیں, ہم ساری نیکیاں کیوں کرتے ہیں کہ میرا جو گڈ ڈیڈز ہے وہ انکریز ہونا, جو بیڈ ڈیڈز ہیں وہ ریز ہونا. یہ کرتے ہیں نا, اسی کے لیے کر رہے ہیں نا, اس لیے کے لیے کر رہے ہیں. تو دیکھو بہترین اعمال میں سے یہ امام کا عمل ہے. اور ایک ایک گناہ معاف اسی دعا میں, پلیز غور سے سنیں, اسی دعا میں آپ جا کے اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں. اسی دعا میں لاسٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا اگر میں مر بھی گیا اور آپ کا ظہور میری موت کے بعد ہوا تو میں کفن میں, میرے کفن کو اپنی باڈی پہ ریپ کروں گا اور اپنی گریو میں سے نیزے کو لے کے اٹھوں گا اور آپ کی مدد کروں گا. یہ 3-4 چیزیں امام کے لیے کرو, اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری لائف یوکے میں بدلتی کیسے. ایسے دنیا میں جہاں بھی میں نے بتایا 180 ڈگری اس کی لائف بدل گئی, 180 ڈگری. اور اس گھر میں برکت ہے, اس گھر میں رحمت ہے جہاں ذکر امام ہوتا. اور یہ ہماری ریسپانسبلٹی میں سے ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ یہ ہائر اوکلٹیشن میں, اس غیبت امام میں ہم امام کے لیے اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنے بچوں کو تیار کریں. بس آخری پوائنٹ ہے کہ بچوں کو تیار کریں. اب یہ نہیں کہ بڑے جتنے وہ تو کام کر رہے ہیں, وہ تو اب نماز بھی پڑھ رہے, روزے بھی رکھ رہے, زیارات بھی پڑھ رہے, اعمال بھی کر رہے, سب کر رہے. اپنی اولاد کو, میں ان ماؤں کو بول رہا کہ جن کی گودوں میں ان کے بچے, کہ اگر تم اپنے جنریشن کو پروٹیکٹ نہیں کر,
تم اپنی اولاد کو نہیں بتاؤ گے تو تمہارے ساتھ یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. آئی نو ویسٹ میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہے. ماں کو چاہیے بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ ایٹ لیسٹ 10 منٹ اسپینڈ کرے, 10 منٹ اسپینڈ کرے. بچوں کو معلوم ہوتا جیسے ایام فاطمیہ چل رہا, یہ 28 دسمبر تک یہ ایام فاطمیہ, بیوی کی شہادت کے یہ ایام ہے جو 13 جمادی الاول سے شروع ہوئے اور 3 جمادی ثانی تک چلے. یہ آلموسٹ 17 ڈیز ہوتے ہیں. یہ 17 دن کوئی ایسی ایکٹیویٹی مت کرو, کوئی ایسا کام مت کرو, کوئی برتھ ڈیز ہے, کوئی شادی ہے, سب کو روکو. ہماری ماں کی شہادت سب سے بڑی شہادت ہے بیوی کی. انشاءاللہ جب شہادت کی مجلس سے ہیرو میں پڑھوں گا تو جب بتاؤں گا. کوشش یہ کرو کہ ان ایام فاطمیہ میں بچوں سے بات کرو. بولو بیٹا رسول کی ایک بیٹی تھی, وہ ظلم سے شہید ہو گئی. یہ ان کے یہ مارننگ ڈیز ہے ہمارے لیے, یہ مارننگ ڈیز ہے. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو ایک سٹیج ایسا آئے گا آپ کے بعد آپ کی اولاد کچھ نہیں کرنے والی, اور اولاد کچھ نہیں کرو گے تو اس وقت تم ریگریٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آج کچھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. جتنا تم بات کرو گے, دنیا کی ہر ٹاپک پہ بات کرو, میں منع نہیں کر رہا آپ سے, لیکن ڈائننگ ٹیبل پہ جب بیٹھو یا بچے جب فری ہوتے ہیں 10-15 منٹ کی چھوٹی چھوٹی سٹوریز بناؤ چھوٹے بچوں کے لیے. اور ہر چیز آج کا شیعہ تو بول ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس ٹولز نہیں ہے. تمہارے پاس اسمارٹ فون سے تھوڑی اسپیچ کر کے 10 منٹ اگر بات کرو گے تو تمہارا جنریشن بن جائے گا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ